جی السلام علیکم۔ آج میں نے خود ہی اپنا व्लॉग نہیں بنایا، کیونکہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی کو بھی میری آواز پسند نہیں ہے یا میرا بولنے کا انداز پسند نہیں ہے تو میری پھر بھی ان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کی سپیڈ ٹیسٹ کر لیں، اور پلیز میں پہلی دفعہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ والی میری ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھ لیا ہے کہ سٹوری کا موضوع ہے ڈونٹ بی سپرسٹیشیس۔ سپرسٹیشیس مطلب توہم پرستی، اور توہم پرستی آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا کہ توہم پرستی کیا ہے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کس قدر پھیل چکی ہے۔ سٹوری کا آغاز کچھ اس طرح ہے کہ کچھ سائنسدانوں نے 5 بندر ایک کمرے میں بند کر دیے، 4 دیواری والے کمرے میں بند کر دیے۔ یہ 5 بندر بالکل بھوکے تھے، اور اس کمرے کی دیوار جو اوپر سے جو چھت تھی وہ سوراخ دار تھی۔ یہ 5 بندر بھوکے تھے، اور کمرے کے سینٹر میں سائنسدانوں نے ایک سیڑھی لگائی اور سیڑھی کے ٹاپ پہ ایک کیلوں کا گچھا لٹکا دیا، یعنی کہ بنڈل آف بناناز، کیلے کا گچھا لٹکا دیا۔ تو جیسے ہی بندر کمرے میں انٹر ہوئے تو ان 5 بندروں میں سے ایک بندر آتے ساری سیڑھی کے اوپر چڑھتا ہے۔ سیڑھی کے اوپر چڑھ کے وہ کیلوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ کیلوں تک پہنچتا ہے، اوپر سے سائنسدان ٹھنڈے پانی کی بارش برساتے ہیں، مصنوعی بارش جسے آرٹیفیشل رین کہتے ہیں۔ اوپر سے سائنسدان ٹھنڈے پانی کی بارش برساتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ٹھنڈے پانی کی بارش برساتے ہیں، جو کہ بندر اوپر چڑھا ہوتا ہے، وہ بندر نیچے آ جاتا ہے اور وہ باقی 4 بندروں کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر دوسرا بندر سیڑھی کے اوپر چڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ کیلوں کے گچھے تک پہنچنے لگتا ہے، پھر وہ دوبارہ مصنوعی بارش برساتے ہیں، اور پھر وہ بندر دوبارہ نیچے آتا ہے اور بارش رک جاتی ہے۔ پھر اس طرح تیسرا بندر وہ بھی بھوکا ہوتا ہے، وہ بھی سیڑھی کے اوپر چڑھتا ہے، وہ کیلوں تک پہنچنے لگتا ہے۔ پھر سائنسدان مصنوعی بارش برساتے ہیں۔ پھر جب وہ نیچے اترتا ہے، یہ بارش کا پانی ٹھنڈا ہے اس لیے وہ بار بار نیچے اترتے ہیں، پھر بارش وہ روک دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر چوتھے بندر کے ساتھ ریپیٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر 5ویں بندر کے ساتھ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اب وہ بندر یہ سمجھ گئے ہیں کہ جیسے ہی ہم اوپر چڑھتے ہیں تو بارش شروع ہوتی ہے، اگر ہم اوپر نہیں جائیں گے تو بارش شروع نہیں ہوگی۔ لیکن بندر جو ہوتے ہیں وہ بہت بھوکے ہوتے ہیں، ان میں سے پھر دوبارہ ایک ایک کر کے وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب پہلا بندر چڑھتا ہے تو جو باقی 4 بندر ہوتے ہیں اس کو مارتے ہیں، اس کو پیٹتے ہیں کہ اوپر نہ جاؤ، اگر تم اوپر جاؤ گے تو ٹھنڈے پانی کی بارش ہوگی۔ اس طرح پھر دوسرا جاتا ہے، تیسرا جاتا ہے، جو باقی 4 ہوتے ہیں وہ اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ نہ جاؤ، ٹھنڈے پانی کی بارش ہوگی۔ اب سائنسدان کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو 5 بندر ہوتے ہیں، ان 5 بندروں میں سے ایک بندر کو باہر نکال دیتے ہیں، اور ایک نیا بندر ان 4 بندروں کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہو گئے 5 ہی، لیکن ایک نیا اور باقی 4 پرانے۔ اب جو نیا بندر آتا ہے وہ بھی بھوکا ہوتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اوپر سیڑھی پہ چڑھوں گا تو میں بارش ہوگی۔ وہ آتا ہے اور سیڑھی پہ چڑھتا ہے، لیکن جو باقی 4 بندر ہوتے ہیں وہ اس کو نیچے اتارتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ اوپر نہ چڑھو، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ اوپر چڑھیں گے تو بارش ہوگی۔ لیکن اب کی بار جب وہ نیا بندر اوپر چڑھتا ہے تو اب کی بار ٹھنڈے پانی کی بارش نہیں ہوتی، یہاں تک کہ گرم پانی کی بارش ہوتی نہیں ہے، آرٹیفیشلی بارش نہیں ہوتی۔ تو بندر کو سمجھ نہیں کہ انہوں نے مجھے کیوں مارا، کیوں پیٹا۔ وہ بندر دوبارہ کوشش کرتا ہے، دوبارہ کوشش کرنے پر بھی جو باقی 4 بندے ہوتے ہیں وہ دوبارہ اس کو مارتے ہیں، اس کو پیٹتے ہیں، اس کو نیچے گھسیٹتے ہیں کہ اوپر کیلوں تک تاکہ وہ نہ پہنچ پائے۔ اب کی بار بھی بارش نہیں ہوتی۔ اب کی بار سائنسدان کیا کرتے ہیں، ان 4 پرانے بندروں میں سے ایک اور بندر غائب کر دیتے ہیں، اور ایک اور نیا، یعنی کہ 2 نئے بندر آ جاتے ہیں۔ تو جو دوسرا نیا بندر ہوتا ہے وہ بھی دوبارہ وہ بھی بھوکا ہوتا ہے، وہ بھی سیڑھی پر چڑھتا ہے، کیلوں تک پہنچنے لگتا ہے، لیکن بارش اب کی بار بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو باقی 4 بندر ہیں، 3 پرانے اور ایک نیا، ان کو معلوم ہے کہ اوپر چڑھنا منع ہے، کیونکہ اوپر چڑھیں گے تو بارش ہوگی، بقول پچھلے 3 بندروں کے۔ پھر وہ اوپر چڑھتا ہے تو وہ اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ پھر وہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، وہ اوپر چڑھتا ہے، پھر اس کو دوبارہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ پھر یہی فنومنا جب باقی 3 بندر آتے ہیں تو ان میں سے ایک ایک کر کے وہ تینوں بندروں کو نکال دیتے ہیں، اور 3 بندر نئے ایڈ کر دیتے ہیں، یعنی کہ 5 پرانے بندر چلے گئے اور 5 نئے بندر آ گئے۔ اب جو 5 نئے بندر ہیں وہ ڈر کے مارے کوئی بھی اوپر نہیں چڑھتے، کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ اصلی وجہ کیا ہے۔ جو پرانے بندر تھے ان کو تو معلوم تھا کہ بارش ہوگی، لیکن نئے بندر وہ صرف اس لیے چڑھتے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اوپر چڑھو گے تو مار پٹے گی، یعنی کہ اوپر سیڑھیوں پہ چڑھنا منع ہے، لیکن ان کو جو اصل حقیقت معلوم نہیں تھی۔ سملرلی بالکل اسی طرح آج کے زمانے میں جو کہ ہم دیکھتے ہیں توہم پرستی، یعنی کہ شیشہ ٹوٹ گیا یا کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا تو کہا جاتا ہے جی اب شگون ہو گیا۔ دوسرا کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کہا جاتا ہے جی راستہ بدل لو۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 13 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو کوئی فنکشن وغیرہ نہیں رکھنا، یہ بھی توہم پرستی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی عجیب و غریب، جیسا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں خارش ہوگی تو اس کا مطلب آپ سے پیسے گرنے والے ہیں یا آپ کو کوئی نقصان ہونے والا ہے۔
اگر آپ کینچی کو یوں کرو گے تو گھر میں لڑائی ہوگی یا واٹ ایور. تو میرے مطابق میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں صرف اپنی رائے دے رہا ہوں. I think there is a solid reason behind everything happening in the world, in the universe. یعنی کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک نہ ایک سالڈ ریزن ہے, سالڈ وجہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا کیا مقصد ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے 6 برو بلاگس. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.